اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کشتی نجات کے ساتھ کیسر عباس حاضر خدمت ہے۔ اپنے گفتگو کی ابتدا میں سب سے پہلے خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ خوشخبری جو ہے اس وقت دنیا کے ہر کونے میں سورج کی جو ایک کرن ہے، یعنی کہ جو اس کی لائٹ ہے، جو اس کی گرمی ہے، جو ووم ہے، اس کی طرح ہر گھر میں یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور جا رہا ہے، اور لوگ اس کی طرف تحقیق بھی کر رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کی طرف اپنی پلیج ایلیجنس بھی دے رہے ہیں، اور جس کے ثبوت اور سارے پروفس جو ہیں وہ عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں وہ انٹرسٹڈ بھی ہے اور تھوڑا قابل غور بھی ہے، اور تھوڑا کنفیوژن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر یا پبلک کے اندر جو ہے نا وہ اسپریڈ ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک جیسا ایز اے انٹروڈکشن آپ کے سامنے جو ہے اس چیز کو پیش کریں گے۔ تو تعارف ہے اس کا کہ آج جو ہے ایتھیزم، کہ اللہ پر یقین ختم ہو جانا، تو اگر اس کی تھوڑی سی اب ہم گفتگو کے دوران آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی واٹ از دا ریئل میننگ آف ایتھیزم، کہ اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو کیا صرف ایتھیسٹ جو ہیں وہ خدا پہ یقین ختم کر چکے ہیں، یا مسلمانوں میں یہ عنصر پایا جاتا ہے؟ یہ ہم ہر پہلو پہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں ہمارے بہت بہترین اور ہمارے نیو کامرز بھی ہیں، اور بہت اچھے بلیورز بھی ہیں، اور عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام پر انہوں نے یقین رکھا ہے پوری ریسرچ اور اسٹڈی کے ساتھ، اور ہر جگہ پہ اور ہر ایک مذہب کو اسٹڈی کر کے تو پھر انہوں نے جب گول آف دا وائز عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام جو وقت کی حجت ہے، وقت کی امام کی معرفت ہوئی، تو پھر انہوں نے اپنا ہر چیز 100% اللہ کی حضور جو ہے وہ پیش کر دیا، جو اس آج عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام ان کی حجت کی صورت میں ہے، وہ ہے امیر اعلی المہدی۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ آئے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے اس اردو چینل میں اپنا ایک عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، فیتھ کا جو ہے اپنے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ناظرین ہمارے ساتھ حسب معمول اور ایک جانے پہچانے ہیں جو فیمس لوگ کامن لوگ۔ اعلی المہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آج ایک وہ آیت، وہ پیغام اللہ کا، اس آیت کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات اس سرزمین پر جو انسان کریٹ کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، اس کی اویئرنیس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اپنا کلام بھیجا ہے، اپنا کلام بھیجا ہے، کہ وہ اللہ بولتا ہے اپنی حجت کے ذریعے، امر کے ذریعے، اسپرٹ کے ذریعے، اور اسپرٹ ہمیشہ یہ اس ارتھ کا لو ہے، یہ لو ہے کہ اسپرٹ اللہ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس سرزمین پہ نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکے۔ اس کی ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کوہ طور کی ایک ایگزامپل، جب تجلی صرف آئی تھی تو کوہ طور جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، جل گیا تھا۔ تو پھر اللہ کی ذات نے انسان کی صورت میں اپنی ایک حجت، ایک میسنجر، ایک پیغمبر، ایک نبی جو ہے وہ اس سرزمین پر اپنی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا، سورہ الانعام آیت نمبر 116، اس میں ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی بات مانو گے، اکثر لوگوں کی بات مانو گے، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، اور وہ صرف قیاس کی پیروی کرتے ہیں۔ قیاس مطلب وہ پریڈکشنز کی کو فالوشپ کرتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ وہ کون سی پریڈکشنز ہیں جو انسان جو ہے وہ لیتا ہے اور اس کے پیچھے پھر پیروی کرتا ہے۔ اچھا، تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، اس کو بھی مان رہے، اس کو بھی مان رہے ہیں، وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کسی پرسنالٹی کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ پرسنالٹی کسی کی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جب ہم ایک سے زیادہ چیزوں کو ہم لیں گے تو پھر یہ آیت اس پہ واجب ہو جاتی ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایک سے زیادہ کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایتھیسزم کی۔ تو گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے، یہ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو جس اینگل میں بھی دیکھیں نا تو یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے میں پھر امیر بھائی سے شروع کرتا ہوں، تو تھوڑا سا ایک ایکسپلینیشن دے دیں کہ یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے تھوڑا سا سمرائز کر دیں ناظرین کے سامنے۔
جی میرے نزدیک تو ایتھیزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ کافی لوگ اپنا رہے ہیں انڈیا میں, پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں, اور اکثر اوقات یہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ریلیجن کو بہت ہی کنزرویٹو اسٹائل کے اندر سکھایا جاتا ہے, بہت ہی ریچولیسٹک, اور بہت ہی یہ کرو تو جنت ملے گی, یہ کرو تو جہنم ملے گا. تو اس قسم کی جو ڈاگمیٹک وے آف ٹیچنگ ہے نا, جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز سے کافی تنگ آ چکی ہے. انہیں کیونکہ کوئی ریزننگ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کیوں کچھ کرنا ہے جب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور خاص طور پہ جب کمیونٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ اچھائی اور برائی کی تھوڑی سی سینس تو ہر انسان میں ہوتی ہی ہے, لیکن جب وہ ایسے ہم معاشرے میں ہیں جہاں پہ تھیوریٹکلی, ہائپوتھیٹکلی تو ہم اسے کہہ سکتے اسلامک ریپبلک ہے یا یہ یہاں پہ اسلام ہے, یہاں پہ ہر کوئی مسلمان ہے, لیکن جب کسی کے مسلمان ہونے کا کسی اور کو فائدہ ہو ہی نہیں رہا, تو جب ہمارے ینگ جنریشن اور بچے دیکھتے ہیں یہ چیز, کیونکہ ظاہر ہے بچے بہت عقلمند ہوتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, تو وہ کہتے ہیں پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے, یا یہودی ہونے کا فائدہ کیا ہے, کرسچن ہونے کا فائدہ کیا ہے, خدا میں بلیو کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو بڑی جو ہے نا ڈس ایلیوژن سے ہو جاتے ہیں, انہیں تھوڑی سی نا عجیب سی فیلنگ آتی ہے ریلیجن سے اور خدا سے ان جنرل. بالکل. اور اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں لوگ جو ہے نا اپنے ریلیجن کو چھوڑ رہے ہیں یا پھر گاڈ پہ بلیو کرنا چھوڑ دیا انہوں نے, یہ اس کے پیچھے ریزن کیا بنے. تو اگر ہم ریزن کی بات کریں تو کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا پوائنٹس آتے ہیں. ایک یہ کہ جو اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے, وہ بچپن سے ان کے پیرنٹس ان کو بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہ بہت رحم کرنے والے ہیں, بہت مرسیفل ہیں, اور وہ جسٹس پسند کرتے ہیں, یہ سب ٹیچنگز ملتی ہیں بچپن سے. اوکے, لیکن جب وہ جیسے سے بڑا ہوتا ہے, جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, اپنے ایریا میں دیکھتا ہے, اپنے محلے میں دیکھتا ہے, اپنی کمیونٹی میں دیکھتا ہے, پھر وہ اپنی پوری کنٹری میں دیکھتا ہے, پھر وہ دوسرے کنٹریز کو دیکھتا ہے, اور جب وہ پورے ارتھ کو دیکھتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے بچپن میں سکھایا گیا ہے اس کا رزلٹ تو بالکل میں اپوزٹ دیکھ رہا ہوں, میں وہ چیز دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو ایک سوال اٹھتا ہے اس بچے کے مائنڈ میں, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ ان سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مرسیفل ہے کہ ان سے زیادہ کوئی مرسی کر ہی نہیں سکتا, تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی کہاں گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے پاورفل ہیں وہ پھر بھی ٹائرنٹ کو اٹھا لیں, پھینک دیں, ختم کر دیں اور پیس لے آئیں. تو یہ جو سوال ہیں یہ لوگوں کے مائنڈ میں آج کل بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک طرف سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, کنورٹ ہو رہے ہیں, کرسچن ہو رہے ہیں, بدھسٹ ہو رہے ہیں, اسی طرح سے لوگ جس اس مذہب میں بلانگ کرتے تھے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں اسی ان آنسر کوشچنس کی وجہ سے. تو آج ہم ڈیکوڈ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے ہم جانیں کہ یہ جو ریزنز ہیں, یہ سوال جو ہیں یہ کیوں اٹھ رہے ہیں اور اس کے آنسر آپ کو کہاں جا کر ملیں گے. تو جسے پہلے میں نے کہا کہ اگر دنیا میں اتنا انجسٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انجسٹ کی وجہ کیا ہے. تو اب پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اپنا سوال جو ان کے مائنڈ میں اٹھتا ہے اس کے آنسر کے لیے وہ اپنے ریلیجس جو ہیں اسکالرس کے پاس جاتے ہیں. رائٹ, آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ جہاں وہ مسٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں گے, اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے, یا تو پھر اپنے اسکالرس کے پاس جائیں گے. کیونکہ جب ریلیجن کی بات ہوتی ہے, جب گاڈ کی بات ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی ہر انسان کے مائنڈ میں ایک ہی شخص آتے ہیں جو ان کے اسکالرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے, یہ برین واش کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے جو اسکالرس ہیں وہ آپ کے ریلیجن کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ان کے پاس آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہیں. تو وہ جو بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہی سوال لے کے اپنے اسکالرس کے پاس جب جاتا ہے تو اس کو آنسر نہیں ملتا, اور یہ پہلا سٹیپ ہے اپنے گاڈ کو چھوڑنے کا. اور یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے, اگر ہم پاکستان جیسے ملک لے, انڈیا جیسا ملک لے, اتنے زیادہ اسکالرس ہیں, اتنے زیادہ فقہ. بالکل. تو ڈپینڈنگ آپ کس اسکالر کے پاس جاتے ہیں, اسکالر کی عمر کیا ہے, اسکالر کی تعلیم کیا ہے, اسکالر کے اوپر جو انفلوئنس ہوا ہے, آپ نے اپنا پورا جسے کہہ لے اپنی تھنکنگ آپ نے تو اس کے حوالے کر دی. آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے خدا کے قریب کیسے جانا ہے, آپ مجھے بتاؤ میں نے جنت کیسے پانی. اور جب آپ اس طرح کریں گے اور آپ کا دوست کسی اور اسکالر کے پاس چلا جائے گا تو ظاہر ہے جب آپ اوپینین کریٹ کرے گا. ایسا ہی ایگزیکٹلی. اور یہی اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا اور دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ لوگ جو ہیں
اسکالرس کے پاس جاتے ہیں انہوں نے اپنی ہر چیز اسکالر پر ڈپینڈ کی ہوتی ہے. یہی کانسیپٹ جو ہے پہلے لوگ اپنے پروفٹ پہ کرتے تھے. یہ دوسری مسٹیک, کیونکہ جب لیونگ امام ہوتا تھا یا جب لیونگ پروفٹ ہوتا تھا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حجت اس دنیا میں بھیجتے تھے, تو جب لوگ ان کی جو آس پاس کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے جو بھی ان کے تھاٹس ہوتے تھے, جو سوال ہوتے تھے, کس طرح سے ہم نے جنت میں جانا ہے, کس طرح سے ہم جہنم سے بچیں گے, بڑا ایک ڈائنامک ریلیشن شپ ہوتا تھا. آپ سوال پوچھتے تھے اسی وقت آپ کو جواب اور وہ آنسر ملتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ پھر اوکے یہاں تک تو وہ بات صحیح تھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج وہی کانسیپٹ وہی پیٹرن جو ہے نا ہم لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ کیے ہوئے نہیں ہیں, وہ حجت نہیں ہے, اسی لیے ان کو وہ آنسرس نہیں مل رہے. تو یہ آئی تھنک دوسرا اسٹیپ ہے کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آنسرس ملیں گے. جس بھی ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہو, جس بھی سیکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہو, تو وہ آپ کو آنسر اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ وہ گاڈ کی طرف سے اپوائنٹڈ کیے ہوئے پرسن نہیں ہے. بہت بہترین ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے پروفٹس کی ایگزامپلس دی کہ کیا وہ مقصد لے کر آئے تھے ریلیجن, آپ نے کہا کہ نیو جنریشن ڈفرینٹ سیکٹس اور ڈفرینٹ اسکالرس کے ساتھ گئے. پروفٹس کا ریلیجن جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ابھی جو ینگ جنریشن ہے ان کی ڈائریکشنز کی طرح, ان کی فوکس کدھر ہے؟ پروفٹس, اور پھر آگے آپ کے ینگ جنریشن. ابھی ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو مین فوکس کیا ہو گیا؟ ریلیجن. ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ ریلیجن سکھاتا کیا ہے, پروفٹس کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا چھوڑ کے گئے ہیں, اور ینگ جنریشن جو ہے انہوں نے کیا پایا. ریلیجن کیا ہے؟ اگر کوئی بھی انسان اگر کسی ریلیجن کو فالو کر رہا ہے نا, تو ریلیجن کا سب سے مین جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مورلز اینڈ مینرز سکھانا. اگر کوئی ریلیجن, ہر انسان کے اندر کوئی ریلیجن, جس انسان کو اگر کوئی بھی اگر انسان ریلیجن کو فالو کر رہا ہے تو اس نے ادب اور اخلاق میں اپنے اندر تبدیلی نہیں نہ پائی. ریلیجن کا فائدہ ریلیجن کا سب سے مقصد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آتے ہی جو ہے نا نوع انسانیت کو جو ہے نا وہ ابتدا تھی, سب سے کیا سکھایا؟ اخلاق سکھایا. حابیل نے اخلاق سیکھا, قابیل اس اخلاق سے پرے ہٹ گیا, انسانیت کا قتل ہو گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آئے ہیں سب سے پہلے تہذیب سکھائی ہے. اس تہذیب کو کہتے ہیں ڈسپلن. ایسا ہی ہے. ڈسپلن کون سا ڈسپلن؟ جو اکارڈنگ ٹو گاڈ ہو. ابھی آج یہ جو ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اگر جو ایتھیسٹ ہیں تو یہ ہر جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو جو کنفیوز کیا تو وہ اس مذہب سے, اس ڈسپلن سے دور ہو گئے ہیں, اس لیے ان کو ہوا پہ ایبسولوٹ گاڈ سے وہ ایگزسٹنس پہ وہ ختم ہو گیا عقیدہ اس کا. بہت ہی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک اگر آپ اینگل سے دیکھیں, کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ جو نان ورکنگ اسکالر ہوتے ہیں جو بات تو ہو سکتا ہے ٹھیک کرے لیکن کبھی عمل نہیں کریں گے. جن لوگوں نے ان پہ ان کی باتیں سن کے کہا کہ یار یہ سب غلط ہے, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہی بات کر رہے جو ہم کر رہے ہیں کہ نان ورکنگ اسکالرس کے پیچھے نہ جاؤ. اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ حجت کو ڈھونڈیں, کہ آپ ڈھونڈیں کہ یار صحیح بات کون کر رہا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے صحیح بات تو وہی کر سکتے جو ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے, جو حجت ہے, جس کے اوپر انسپریشن ہے خدا کی. اب ایٹ دا منٹ کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے جو نئی جنریشن ہے وہ ہر کوئی سیلیبریٹیز بنا رہا ہے, ہر ڈفرینٹ لوگوں کو فالو کر رہا ہے. کسی کو کسی کا اسٹائل پسند ہے, کسی کو کسی کا اسٹائل پسند ہے, کسی کو بات کرنے کا طریقہ پسند ہے. اب اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی کرٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, آپ شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے نا میں اس کی ہر بات مانوں گا. جو کہ اگر آپ دیکھیں خدا نے آپ کو آزاد بنایا ہے, آپ کو دماغ دیا, اور اسی ذہن کو استعمال کر کے آپ نے حجت کو ڈھونڈنا ہے, آپ نے وہ سوچ ڈھونڈنی ہے جو آپ کو سچائی کی طرف اور خدا کی طرف لے کے جائے گی. بالکل. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو تھرو ٹائم جو ہے نا جب خدا کے نبی آئے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے گائیڈ کیا اور اس ٹائم پہ تب تک سب صحیح تھا, ٹھیک ہے. جب وہ گائیڈ چلا گیا تب ساری پرابلم سٹارٹ ہو گئی, ڈیویژن, کرپشن, سب کچھ سٹارٹ ہوا. وہ بھی کیونکہ انہوں نے ان کے سکسیسر کو ایگزیکٹلی. تو اب ہم اسی چیز کو, اسی پوائنٹ کو ہی دیکھیں اور ہم آج کے ٹائم پہ اپلائی کریں, کیونکہ جب کوئی جیسے کوئی شخص کے مائنڈ میں یہ سوال اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل مثال دیتی ہوں, اب میں مسلم بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, اوکے, میں اسلام میں تھی, ٹھیک ہے. اب میری ایک فرینڈ ہے جو کہ ہندوازم ہے, ٹھیک ہے, ہندوازم کو مانتی ہے, وہ ہندو تھی. اب ہمارے بیچ میں بہت اچھی دوستی ہے, لیکن اگر ہم ریلیجس کی بات کریں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹس,
ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے الگ, کیونکہ میں نے بچپن سے اپنے اسکالر سے سیکھا کہ اسلام میں کیا 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 ہے, اور اس نے اپنے پنڈت سے سیکھا کہ کیا ہندوازم ہے. اب جس سے ہم نے سیکھا, جو رزلٹ میں آیا وہ ایک دوسرے کے ٹوٹلی خلاف. ٹھیک ہے, اگر ہم فرینڈس نہیں ہوتے تو شاید ہم ایک دوسرے کا قتل کر لیتے. ٹھیک ہے, تو اس کے رزلٹ میں جو 3rd ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو اسلام کا کوئی فائدہ میں نے دیکھا, نہ میں نے ہندوازم کا فائدہ دیکھا. تو اس کا مطلب ہے جو ہندو جس بات کو کلیم کر رہا ہے کہ برہما الٹیمیٹ گاڈ ہے وہ بھی نہیں ہے, اور جس کو اسلام کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی نہیں ہے. تو کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اتنی ڈویژن نہیں ہوتے. میں اس چیز پہ ایک بڑی کوئی بات کروں, ہمیں اتنا شوق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ٹھیک ہے, یا اگر میں ہندو ہوں تو ہندوازم ٹھیک ہے, اگر میں مسلم ہوں تو اسلام ٹھیک ہے, کہ ہم ہر قوم کو جو ہے نا جہنم میں بھیج دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ تم ہندو ہو تم تو جہنم میں جا رہے ہو, کیونکہ تم عیسائی ہو تم تو جہنم میں جا رہے ہو. اب جو لڑکا ہے جو اوبیسلی بڑا ہو رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ کہے گا یار لیکن وہ تو لوگ بڑے اچھے ہیں, ان کی سوسائٹی تو بڑی اچھی چل رہی ہے, ان کے سوسائٹی میں تو نظام کتنا اچھا ہے, ناانصافی نہیں ہے, انسانیت ہے, تو پھر آپ کیوں انہیں جہنم میں بھیجو. جبکہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کمپیریزن اگر میں آبجیکٹیولی سچائی کی نظر سے کروں تو ان کا نظام بہتر چل رہا ہے, پھر وہ اس کشمکش میں آ کے کہتا ہے یار سب چھوڑو, گولی مارو, میں خدا میں مانتا ہی نہیں. ایگزیکٹلی, اتنی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اور یہی چیز جو ہے, اور ایک اور بھی ریزن ہے اگر ہم تیسرے سٹیپ کی طرف جائیں کہ لوگ کیوں اپنے خدا کو چھوڑ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈویژن ہے, وہ سوچتے ہیں یار میں جس بھی سیکٹ پہ جاؤں, ٹھیک ہے, ان سے پوچھوں تو کہیں گے یار ایک گاڈ ہے لیکن ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے. دوسرے میں جائیں گے کہ ایک گاڈ ہے لیکن ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے. اس طرح سے اگر وہ دیکھتا ہے تو بولتے اتنے زیادہ ڈویژن ہے. اور پھر دوسرا سٹیپ پہ چلتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اگر بھیجنے والا ایک ہے تو اتنے ڈفرینٹ ٹیچنگس ہیں, اتنا ڈفرینٹ کلچر ہے. یہ کیا تو یہ خدا خود کنفیوز ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر یہ سارا کچھ ہے ہی نہیں, یا تو خدا ہے ہی نہیں. اب اس کا آنسر کیا ہے؟ نہ تو خدا کنفیوز ہے اور نہ تو ہم یہ آپشن رکھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹ گاڈ ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. پرابلم یہ جو خدا کی امیج کو جو آج پریزنٹ کر رہے ہیں, جس بھی ریلیجن کو وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ ٹیچنگ دے رہے ہیں, اور ٹیچنگ کے رزلٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں خون خراب ہو رہا ہے, نفرت پیدا ہو رہی ہے, ڈویژن پیدا ہو رہی ہے. تو ہمیں جو الٹیمیٹ گاڈ ہے نا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جو الٹیمیٹ گاڈ اور جو لوگوں کے بیچ میں جو رزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, جو ان کے بیچ میں جو میڈیم ہے نا جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, یا جس سے خود لوگ ریلیجن لے رہے ہیں, وہ کرپٹ پرسن ہے جو میڈیم ہے. تو وہ میڈیم جو ہے وہ اسکالرس ہیں ہر زمانے میں, ہر ایک ٹائم پہ اور ہر ایک ریلیجن میں, ٹھیک ہے. تو وہ جو اسکالرس ہیں, جو ٹیچنگ دے رہے ہیں, جو یہ بتا رہے کہ ہمیں اس ریلیجن کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, یا تو وہ اس ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اوکے, یا تو میں کہوں گی کہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے لیکن اس نے خدا کا لباس پہنا ہوا ہے بس, ٹھیک ہے. تو وہ اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ لباس تو انہوں نے خدا کا پہنا ہوا ہے, تو وہ الفاظ جو ہیں وہ باتیں شاید اچھی کر لیں ایک آدھ بات, لیکن کیونکہ وہ اندر سے ابلیس ہیں تو ایکشنز میں وہ اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں, اپنے والے ایٹریبیوٹس. تو اس کے رزلٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ڈیویژن, خون خرابہ, انجسٹس. اور اسی سب کو دیکھ کر جو 3rd پرسن ہے وہ سوچتا ہے کہ خدا نہیں ہے, لیکن جس کو آپ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ریلیجن کو, سارا پرسن اس کا ہے کہ وہ جو مین ولن ہے, جو میڈیم ہم نے چوز کیا ہے. بالکل آپ نے کہا نا کہ یعنی کہ وہ اسکالرس ہیں, وہ کہتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ایک پوائنٹ ہو گیا. جب کوئی بات ایک کہے تو وہ نہ کرے تو جو دوسرا سننے والا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جو ایتھیسٹ ہیں اوبیسلی یہ بھی کسی نہ کسی کی ایک اس کی ابتدا ہے. یہ فاؤنڈیشنز, یہ بنیاد کہاں سے, یہ ایک اس کو بولتے ہیں ضد, اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں اینٹی کنسیپٹ. کیا ہے کہ خدا نہیں ہے. دیکھیں خدا نہیں ہے, یہ نہیں, نو ورڈ, یہ آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اینٹی کنسیپٹ ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ خدا ہے تو اس نے وہ ضد پاڑ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے ہی نہیں, یہ پین ادھر ہے ہی نہیں ہے, تو میں اس کا وجود کیسے مانوں کہ یہ ہے؟ اٹس مین کچھ چیز ہے جس کا انکار کر رہا ہے کوئی. میں شاید میری بات کوئی چیز ہے جس کا انتظار کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں, کرسچنس کہہ رہے ہیں, یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے, گاڈ ہے,
ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد میں ہے. ایک چیز کی ایگزسٹنس ہے، دوسرا انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب کوئی چیز ہے جس کا انکار ہو رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جسٹ ٹو فالو اپ جو آپ نے بات کی کہ زیادہ تر ایتھیسٹ ویسٹرن فلاسفی میں بڑا مانتے ہیں. انٹرسٹنگلی وہ مانتے ہیں پلیٹو کو مانتے ہیں، اس کی بڑی فالو کرتے ہیں، ایرسٹوٹل کو مانتے ہیں، سوکریٹیز کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نیسیسرلی یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ نہیں، کیونکہ پیغمبر اور پروفٹس کا جو کانسیپٹ تھا اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تبھی وہ سائنٹسٹ اور فلاسفرز اس طرح ہیں. تو انیڈورٹنٹلی ایتھیسٹ بھی پروفٹ کے کسی نہ کسی پروفٹ کے میسنجر کو ہی مانتے ہیں، ان کی ٹیچنگز پہ فالو کر رہے ہیں. اچھا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جیسے کیسر بھائی نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وجود میں ہی نہیں ہے تو آپ ان کو انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن شاید اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن ہے کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کے جو سوال ہیں ان کو جواب نہیں ملے. اگر ان کو جواب مل جاتے صحیح پرسن سے، ٹھیک ہے، تو شاید وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے. تو اگر ہم ان کے شوز پہ پاؤں رکھ کر دیکھیں اور ان کی پرسنالٹی، ان کے مائنڈ سیٹ کو سوچیں کہ اگر انہوں نے ایک سوال کیا، ان کے مائنڈ میں سوال آیا، اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے سوال آنا دس از دا بیسٹ تھنگ، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں سوال نہیں اٹھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو سرچ نہیں کر رہے ہو، آپ یوز لیس ہو، آپ بس بیٹھے ہو، آپ جس بھی کلچر سے، جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہو، آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، کمفرٹیبل ہو، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، آپ کو کچھ نہیں فرق پڑتا، آپ اس کو بس کیری آن کر رہے ہو. تو وہ آپ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے ہو، آپ ایک کلچر کو فالو کر رہے ہو. تو اس کے کمپیئر میں اگر ایک شخص ہے جس کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ٹیچنگ مجھے ریلیجن میں دی جا رہی ہے میں رزلٹ میں وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، تو ایسا کیا ہوا کہ وہ نہیں دیکھ پا رہا، اور وہ ایک سوال کر رہا ہے. اور لیکن سارا پرابلم یہی ہے، پھر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی، کہ جس سے وہ اپنی توقع رکھ رہا ہے کہ مجھے ان کے آنسرس ملیں گے، جس کو وہ چوز کر رہا ہے، جس پرسنالٹی کے پاس وہ جا رہا ہے اپنے آنسرس کی توقع میں، ان کو وہ آنسر نہیں دے پا رہا. تو ان دا اینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ جس پر جو ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جب اس کے پاس آنسر نہیں ہے تو پھر کیا مطلب اس بات کا؟ میں اس بات پہ آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ کافی اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پاکستان میں یا کسی بھی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، وہ پھر جو اس سیکٹ کی کتابیں ہیں یا اس سیکٹ کی جو رولز اور ریگولیشنز ہے، جورسپروڈنس ہے، وہ پھر اسی میں پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں اور اسی کو رٹاتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے، اس بیہیویئر کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ سچائی تو اوبویسلی کافی جگہوں پہ ہو سکتی ہیں. بالکل، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر پہ. جو آپ نے کہا نا کہ سیکٹ جو بھی جس طرح سے پیدا ہوا ہے، فطرت کیا ہے انسان کی، کو وہ لے کے تو نہ پیدا ہوتا، تو وہ تقدیر لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ تقدیر کیا ہے کہ اس کے ہاتھ صحیح سلامت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے لکھ دی. ابھی اس تقدیر کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ آپ کے کویسچن کی طرف آ گیا. جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی نیچر اسی طرح بنتی ہے. ایتھیسٹ میں پیدا ہوگا وہ اس کو ایگزسٹنس کا انکار ہوگا، شیعہ میں پیدا ہوگا وہ اس کو امام حسین اہل البیت سے وہی کتابیں پڑھیں گے، وہی. اس کا مطلب ہے ہماری چوائس نہیں ہے، ایسا ہی ہماری چوائس نہیں ہے، ہمیں پکڑایا جاتا ہے. بالکل، وہ کرٹیکل تھنکنگ اور وہ سوچنے کی قوت ہی ختم کر ہو جاتی ہے. آپ کا، میرا اور آپ کا جب نام رکھا گیا تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے مشورہ کیا گیا تھا کہ آپ کا نام بشرا رکھا جائے؟ آئی وش کر لیتے. ایک چھوٹا سا میں ایگزامپل دی ہے، چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. کیا ہوا، یہ آپ کی آئیڈینٹی تھمائی گئی ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرو. پھر ایک اور چیز تھمائی گئی ہے، کلچر کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریلیجن کو فالو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. پھر دوسری کیا ہے، آپ ہے تھوڑی بات لمبی سی لیکن میں لازمی یہ مجھے ضروری کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. میں ایگزامپلس مسلمس کی دوں گا، کرسچنس کی نہیں دوں گا کیونکہ ادھر بہت زیادہ دروازے ہیں. ایتھیسٹ ہے، خدا کے بارے میں وہ اچھا سن لیا اس نے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کی حجت کی آواز اس پہ پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان بہت بہترین ہے. باہر سے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، چلو جا کے نوک کرتے ہیں. جب نوک کرتے ہیں، ڈور اوپن کرتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں 73 دروازے لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ کنفیوژن ہوگی. وہاں پہ وہ ایک یقین کر کے آیا تھا مسلمان کے ڈور پہ، آگے دیکھتا 73 فرقے بنے ہوئے، تو وہاں پہ اس کا ڈسبلیف شروع ہو گیا. بالکل. اور جیسے ابھی عبیر بھائی نے جو سوال کیا نا کہ لوگ جس کلچر میں پیدا ہوتے ہیں اپنے بکس پڑھتے ہیں، تو بیسکلی دیکھیں جب آپ اپنے ریلیجن میں ہوتے ہیں، آپ بکس پڑھتے ہیں نا، تو بکس جو ہے نا آپ اس میں کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ بات تو ہے کیونکہ آپ کی ریلیجیس بک ہے، اس میں سچائی بھی ہے، آف کورس کرپشن بھی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ سچائی ہے، تو بیسک آپ اچھا سیکھ لیتے ہو. لیکن
प्रॉब्लम ये है कि क्या वो सीखने से वो आपके लिए इनफ है एज अ आपकी सल्वेशन तक जाने के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जैसे आपने इस्लाम की बात की, तो इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में हमारे पास एक ही होली बुक है, कुरान पाक, राइट, और सारे मुसलमान, हर एक मुसलमान जो है उस बुक को पढ़ता है, बहुत सारे मुसलमान तो उसको याद करते हैं, बाय हार्ट करते हैं, ठीक है, और काफ़ी लोग जो है वो तशरीह तफसील के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। लेकिन रिज़ल्ट में हम क्या देख रहे हैं? रिज़ल्ट में हम डिवीज़न देख रहे हैं। तो अगर आप उन शख्स में से हैं कि जो आप कहते हैं कि भाई हम अपनी होली बुक्स पढ़ेंगे और हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम सही रास्ते में हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट में हम नहीं देख पा रहे पीसफुल। हम रिज़ल्ट में देख रहे हैं कि डिवीजन, वही बुक को लेकर डिवीज़न हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि शायद कोई और तरीका है जो हमें पीस में ला सकता है, और जो इस टाइप के जो ग्रुप हैं जिनके बारे में सवाल उठते हैं, जिनके माइंड में सवाल उठते हैं, शायद हम उनको आंसर दे पाए। कोई और तरीका है। मुझे एक कैसर भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की आइडेंटिटी, उसके बाद आपने एक और अल्फाज इस्तेमाल किया, कल्चर। यानी कि बंदा जब अपने शख्सियत के साथ कुछ आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा फ़िरका है, ये मैं मानता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसने, फिर वो सच्चाई नहीं देख सकता। क्योंकि सच्चाई अगर वहाँ पे है दूसरे फ़िरके के साथ, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो लोग मुझसे अलग है, या वो फ़िरका मुझसे अलग है, तो मैं उनकी ना किताबें पढ़ूंगा, ना मैं उन्हें जानने की कोशिश करूँगा, ना मैं हेलो हाय करूँगा, कोई ज़रूरत ही कोई नहीं है। मेरा तो ये फ़िरका है, ये मेरी आइडेंटिटी है। यानी कि जो ट्रूथ सीकर है, अब अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम का एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं यकीन करता इस बात में, कि सच्चाई, ट्रूथ इज़ नॉट इनसिक्योर। Yes, exactly. किसी चीज़ से उसे डर नहीं लगता, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी किताब पढूं, कौन सी नहीं पढूं। ट्रू सच्चाई है। अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे, हो सकता है उसका 1% बात ठीक हो, आपने वो बात ढूंढनी है। आपने ये नहीं कहना नहीं ये 99% इसकी बातें गलत, मैंने पढ़ना ही नहीं है। मैं इससे तो ऐसा लगता है जैसे आपको अपने अकीदे में भरोसा नहीं है अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे। बिल्कुल। देखें, जैसे आपने कहा ना कि जैसे जो सच है वो इनसिक्योर नहीं होता, तो यही सवाल जो इस टाइप के ग्रुप करते हैं और कहते हैं जब सच में इनसिक्योर नहीं है तो हमें आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे, आप इतना घबराते क्यों हैं, आप हमें क्यों कहते हैं कि आप इस कल्चर को, इस रिलीजन को फॉलो करें, दूसरे को ना करें। तो और दूसरी बात ये कि ये जो माइंडसेट है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम हर किसी के बेसिक पे जाएं। जैसे आपने कहा कि हमें थमाया जाता है रिलीजन, एक कल्चर से, हम उसी कल्चर में हम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो माइंडसेट वहाँ तक जाने के पीछे रीज़न क्या है कि भाई मेरा रिलीजन ही ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे पास मेरी होली बुक है, मेरे पास मेरा प्रॉफिट मोहम्मद है, इनफ फॉर मी। ये माइंडसेट डेवलप्ड कैसे हुआ, हम इस पर मैं चाहती हूँ कि हम गौर करें, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये आई थिंक हर एक दूसरे बंदे का है इस दुनिया में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। तो वो उसके पीछे उसका जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है कि आपकी काइंड ऑफ एक ब्रेन वॉशिंग हुई है, ठीक है, और आपने शायद कहीं ना कहीं आपने या आपके पेरेंट्स ने या आपके ग्रैंड फादर पेरेंट्स ने अपना आखिरत जो है, अपना जो आखिरत है वो स्कॉलर्स के हाथ में थमा दिया है। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉन वर्किंग स्कॉलर ही डाल सकता है ये माइंडसेट कि मेरा वाला सही है। क्योंकि नॉन वर्किंग स्कॉलर क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये टीचिंग्स हैं, आप इसको फॉलो करो, इसको आपने नहीं करना, ठीक है, आप जहन्नम चले जाओगे, बेसिक बता देते हैं, और फिर साथ में वो टीचिंग क्या देते हैं कि हम ठीक हैं। अब ये जो बात आती है ना, हम ठीक हैं, जहाँ आ जाता है कि मैं ठीक हूँ, इसमें आ जाता है इब्लीस की एट्रीब्यूट्स, इसमें नफ्स आ जाती है, ईगो शामिल हो जाती है इस चीज़ में। अब ये है कि जब कहते हैं ना कि हम ठीक है, मैं ठीक है, अगर आप जानकर ये बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कल्चर, अपने सोसाइटी, अपने माइंडसेट से ये बात कर रहे हैं जिसमें ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहते हैं ना कि बहुत हल्का फ़र्क होता है दोनों के बीच में। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ठीक है। एक जो है, जैसे अबीर भाई जो है, अबीर भाई कह रहे हैं कि मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब अबीर भाई क्यों कह रहे हैं,
ٹھیک ہے. ابیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابیر جب گیا تھا اس نے بدھزم کو بھی دیکھا, اس نے اسٹڈی کی, اس نے کرسچن میں بھی دیکھا, اس نے اسلام میں بھی دیکھا, اس نے لاؤزو کے پاس بھی گیا, اس نے سب جگہ کو اوپن ہو کر ریسرچ کی, ٹھیک ہے, اور ریسرچ کرنے کے بعد جا کر وہ آج دا احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ میں آیا, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اٹس میک سینس, کیونکہ اس نے ہارڈ ورک کیا, اس نے ریسرچ کی, اس نے یہ سوچے بغیر کہ بھائی میں تو شاید سنی ہوں, میں سنی فیملی میں پیدا ہوا ہوں, تو میں جو ہوں نا یہی میرا ٹھیک ہے, اور مجھے اگر سچ جاننا بھی ہے نا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی جاننا ہے, اس کے علاوہ میں نے کہیں اور جاننا نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا, فری تھنکر تھا وہ, اس کو سچ جاننا تھا. اب دوسری پرسنالٹی آتی ہے میں, اب میں جو ہوں میں سنی بیک گراؤنڈ سے پیدا ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. اب میں بولوں گی کہ ابھی ابیر بھائی مجھے بول رہے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح ہے, میں بولوں گی نہیں میں ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں. اب میرے اسٹیٹمنٹ میں اور ابیر بھائی کے اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں کی جملے سیم ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہ میں فری تھنکر نہیں ہوں, مجھے سچ نہیں جاننا, مجھے وہ جاننا ہے جو میرے پیرنٹس نے بتایا ہے, مجھے وہ جاننا ہے جو میرے اسکالرس نے بتایا ہے, اور میں اس میں پلی بڑی ہوں, اور مجھے مجھے کچھ ریسرچ نہیں کرنی, مجھے ٹروتھ نہیں جاننا, تو میں اپنے جگہ میں اپنے زون میں ہوں, میں کہہ رہی ہوں میں صحیح ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ہو گئی کہ ابیر بھائی جو ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کو فالو کیا جو مائنڈ تھا, جو سول تھی, اور میں نے اس ایٹریبیوٹ کو فالو کیا جو اگنورنٹ تھی. بہتر. اچھا آپ نے دو چیزیں جو ہے نا ایک ایگزامپلس دی ہے, فری تھنکر مین فری ول, ٹھیک ہے, وہ ان دونوں چیزوں کو رکھ کے میں آڈینس کے سامنے اور جتنے بھی ہیں ان کے سامنے ایک نا ایتھیزم کا جو پوائنٹ آؤٹ نظریہ یا ایک ریلیجن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے, اور میسج اینڈ پہ جو ہے کویسچن مارک ہے, جو میں ایتھیزم کے جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. فری تھنکر, فری ول, کہ دیکھو ہو کیا رہا ہے. ان کا کیا ہے کہ اٹامک سسٹم یعنی کہ سائنٹیفک سسٹم پہ یہ دنیا جو ہے وہ بنی ہے, اور ایک بلاسٹ, یہ یعنی کہ ایک میں صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے. جو بھی ہے ایک سائنٹیفک سسٹم سے بنا ہے. جو درخت پیدا ہوتا ہے وہ ایک پارٹیکولر ایک اسپیسیفک ہیٹ جو ہے وہ جب جنریٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. اور جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور کروموسومز جو ہے وہ آپس میں جب ایک ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے تو پھر جا کے ایک انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے. ابھی جتنی بھی میں نے 3 ایگزامپلز دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ نہیں میں دوں گا کیونکہ ایک مین پوائنٹ ہے. ابھی دیکھیں جب ایٹامک بلاسٹ ہوتا ہے, ایک تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا, ان کی نہیں بات کر رہا, کیونکہ اس انسان کو پتہ ہے کہ ایٹامک کو کس سٹیٹس پہ کس جگہ پہ رکھا جائے اور کس یہاں پہ یہ کام رہے گا, اور اس کی کوڈنگ کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہل دیا جائے تو وہ بلاسٹ ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کو میں رانگ تو نہ کہہ رہا؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. ابھی یہ آپ چلے جائیں ڈیوائن سسٹم کے طور پہ, جب یہ بلاسٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دیم, ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق کہ جب بلاسٹ ہوا ہے تو زمین, چاند, ستارے, سارا کچھ جو وہ ہو گیا. ابھی جو بلاسٹ ہوا ہے وہ ریزن کیا بنی ہے اس کے پیچھے, وہ کیا کوڈنگ تھی جس کی وجہ سے وہ کوڈنگ جو ہے وہ میچ ہوئی ہیں, اور وہ ایک جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کوڈنگ ہے, اس کا مطلب وہ کوڈنگ ڈالی کس نے ہے؟ انہوں نے ڈالی ہے. وہ سائنس کدھر ہے جس نے وہ کوڈنگ ڈالیں اور اس کوڈنگ کی ٹائمنگ سیٹ کر گئے؟ مجھے وہ کوڈنگ والا وہ شخصیت چاہیے جس کے پاس اس کوڈنگ کا نالج ہے, جس نے وہ بٹن پریس کیا. اور سیم اسی طرح جب بچہ ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کوڈنگ کون سی ہے؟ جب کروموسومز جب آپ اس میں کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم کے مطابق ایک نئی, وہ کوڈنگ کا مالک کون ہے, وہ نالج کا مالک کون ہے, وہ درخت والا کون ہے جس کے وہ سیڈ جو ہے وہ ایک ٹائمنگ کے تحت وہ کوڈ مجھے چاہیے. اب یہ جو جن سوالوں کے آپ جواب دے رہے ہیں, اب میں اب 33 ایئرز اولڈ ہوں, میں ایسے کسی انسان سے نہیں ملا جو ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. میں کسی مولوی سے نہیں ملا, میں کسی پریسٹ سے نہیں ملا, میں کسی رابعہ سے نہیں ملا. کوئی انسان جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا ہو, ان سوالوں کے جواب دینا کلوز ٹو ناممکن ہے. اور ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ حجت ہی دے سکتی ہے, اور اسی لیے بہت ضروری ہے حجت کو پہچاننا. اور ہم as the Ahmadi religion of peace and light are followers of Abba Sadiq alayhi salam, who is the divine leader in today's time. بالکل. اور اگر ہم دیکھیں یہی چیز جو دیکھیں جس طرح سے ان کے مائنڈ میں سوال اٹھتے ہیں, چیزیں پوچھتے ہیں, اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ جب وہ لوگ ہوپ لیس ہیں, ان کے پاس ہوپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہوپ مطلب کہ دنیا میں پیس آ سکتا ہے نہیں آ سکتا, کیونکہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ریلیجن کے نام پہ بھی خرابی ہو رہی ہے, سیاست کے نام پہ بھی خرابی ہو رہی ہے, ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ وار کر رہا ہے,
ایک مذہب میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے تو ان کو نا ہوپ نہیں دکھ رہی, ٹھیک ہے. تو جب ہوپ نہیں دکھتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہے, چھوڑ دو سب کچھ, یہ سب کہانیاں ہیں. اور لوگ اچھائی کے نام پہ برے کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے بھلا کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں. بالکل. تو اب یہ دیکھیں جب آپ کے پاس ہوپ نہیں ہے تو آف کورس آپ کو موٹیویٹ بھی آپ نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ میں کہ بس یعنی میں ایک سنگل پرسن کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ہوپ دکھ جائے اور آپ کو وہ آپ کے لیونگ امام مل جائے, ٹھیک ہے, جو اس ارتھ کو, کیونکہ جب سوال آپ کے اٹھے تھے اس دنیا کے حالات کو دیکھ کر اٹھے تھے, یہ جینون یہ ہر کوئی کہتا ہے, جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سوال اٹھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ حالات جو ہیں ایک شخص آئے اور اس حالات کو پورا چینج کر دے, اور جس طرح سے آپ الٹیمیٹ گاڈ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ اتنا مرسیفل ہے, تو مرسی اس دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ لیونگ امام اس مرسی کو لے آئے, ٹھیک ہے, اور ایسی کمیونٹی بلڈ کرے جس میں مرسی ہی مرسی ہو, جس میں سیلف لیس کام ہوتے ہوں, جس میں ایگو نہ ہو, جس میں میں نہ ہو ہم ہو, ٹھیک ہے, اور جس میں ہم اپنے سے پہلے اپنے بھائی یا اپنے بہن کے بارے میں سوچیں. یہ ایسی کمیونٹی اگر وہ شخص لے کر آ جائے, ٹھیک ہے, ایک ہوپ پیدا ہوگی, اوکے, کہ اگر یہ کمیونٹی میں ایک ایسا ہو چکا ہے یا اس کمیونٹی نے بلڈ کر لیا ہے, تو اس کا مطلب ہے ایک امید کی ایک ہمیں روشنی دکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کمیونٹی ہے اسی طرح سے اگر پوری دنیا میں پھیل جائے تو شاید آپ کے مائنڈ میں یہ سارے سوال نہیں اٹھیں گے. اب یہ جو ہے ہمارے پاس حل تو ہے کہ لیونگ امام کو ڈھونڈیں اور اس کو فالو کریں. پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ پرابلم میرے خیال میں ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ کروں گا. میرے خیال میں کافی لوگ جو ہے نا سرفیس لیول پہ جو ہے نا جج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارے لیڈر ابو صادق علیہ السلام ہیں, کیونکہ یہ امریکہ میں رہتے تھے, یا ان کے والد صاحب ایجپشن تھے, ان کی والدہ امریکن تھی, تو یہ ان کے پاس سچائی نہیں ہو سکتی. اور جو کہ آپ وائڈر اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور انسان جو میرے جیسا نہیں ہے, جو میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا, مجھے کوئی بھی بات کہے گا تو میں کہوں گا نہیں یار میرے سے الگ ہے, میں نے اس کی بات نہیں سنی. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے فرقے میں بھی ہو لیکن اگر آپ سے چھوٹا ہو تو آپ بات نہیں سنتے. تو میں ایک بڑی جلدی سے ایک کوٹ دوں گا حضرت علی کا, انگریزی میں دوں گا کہ مجھے انگریزی میں یاد آ رہا ہے. جی جی, listen to what is being said as opposed to who is saying it. یہ مت دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے. اسی چیز کو ابھی پروگرام کا جو ہے وہ اختتام ہونے والا ہے, تو میں ایک سوچ اور فکر اور جو ہمارا آج ایک کا موضوع تھا اس کا کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اصل میں رزلٹ کیا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر ان کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے جو نہیں رکھتے, ان کے لیے ایک میسج ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھو, اور جو کون کہہ رہا ہے وہ اصل میں دین ہوتا ہے, اور دین ہمیشہ چوز کرتا ہے اللہ کی ذات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حجت تھی, ٹھیک ہے. اسی لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں کہا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس کا مطلب ہے دین کچھ اور ہو گیا, اسلام کچھ اور ہو گیا. دین کیا ہے؟ جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے, جس کے ذریعے شریعت بنتی ہے. وہ بولتا ہے تو شریعت بنتی ہے, وہ اٹھتا ہے تو شریعت بنتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے اصل میں آپ کا دین, وہی ہے اللہ کی طرف جانے کا رستہ. جو دین آپ کا جو ہے وہ اللہ کی حجت کا انتخاب کرے گا, ایک اتھارٹی لیٹر لکھے گا. ہمارا کیا کام ہے؟ اس دین کو پیروی کرتے ہوئے اس اتھارٹی لیٹر کو ایکسیپٹ کر کے آج کی حجت کو ایکسیپٹ کرنا. عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام جو اللہ کی جو ہے حجت کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے پیغام کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے انصاف کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے نا, اگر آپ کے مائنڈ میں سوال آتے ہیں کہ جن کے وجہ سے آپ کو آنسر کبھی نہیں ملے, کوئی بھی اسکالر آپ کو آنسر نہیں دیا, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے سوال جو ہیں ابو صادق علیہ السلام کو سینڈ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو آنسر دیں گے اس طرح سے جو الٹیمیٹ گاڈ جو ہے نا وہ آپ کو آنسر دے گا. تب آپ کے جو ہے نا کوشچن جو ہے, جو آپ کے سوال ہیں, وہ ان کو جواب ملے گا. اور جب آپ کو جواب ملے گا تب آپ کو دکھے گی ہوپ, ایک امید دکھے گی کہ اچھا اب شاید اس دنیا کے حالات بدلنے کے لیے کوئی شخص آ گیا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے. تو پلیز اگر آپ
ٹروتھ سیکر ہیں، اگر آپ کو سچ جاننا ہے، کیونکہ جو ایتھیز ہوتے ہیں، یہ جو سوال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود میں یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف سچ جاننا ہے یا ہمیں سورس جاننا ہے، تو وہ سورس دینے والا جو ہے نا وہ شخص اس ٹائم پہ آ چکا ہے۔ اور عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، آخری الفاظ پھر جو ہے اجازت چاہیے۔ سلونی قبل تفتدونی، پوچھ لو مجھ سے، اس سے پہلے مجھے کھو دو۔ عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الہی علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ یہ دعویٰ اس سرزمین پر عبداللہ ہاشم جو وصیت میں لکھے ہیں 12 امام کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں کر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔